بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارنٹین اسکول میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشی خوشی اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے مرزا غالب کی غزل کا۔ ہم غزل پڑھیں گے اور غزل پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ مرزا غالب بحیثیت شاعر، اور اس کو پڑھنا ضروری ہے کیونکہ امتحانات میں آپ سے شاعر کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو لیکچر کو اسکپ کیے بغیر غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مرزا غالب بحیثیت شاعر، ولادت 1797، وفات 1869۔ نام مرزا محمد اسد اللہ بیگ خان، آگرہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ غالب تخلص اور مرزا نوش عرفیت تھی۔ تخلص کہتے ہیں اس مختصر نام کو جو شاعر حضرات اپنے اصلی نام کی جگہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اسد اللہ خان ان کا اصل نام تھا، لیکن شاعری میں وہ اپنے آپ کو غالب کہہ کر تعارف کراتے تھے۔ تو وہ مختصر چھوٹا سا نام جو شاعر حضرات اپنا خود ہی رکھتے ہیں شاعری میں اپنی منفرد پہچان بنانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں تخلص۔ اور اس کے بعد ہے یہاں پر مرزا نوشہ، ان کی عرفیت تھی۔ تو عرفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ نام جو محبت میں یا پیار سے یا کسی کی چڑ بنانے کے لیے یا کسی کی چھیڑ بنانے کے لیے یا حقارت سے پڑ جائے، یعنی کہ دونوں صورتیں ہیں، محبت سے یا حقارت کی وجہ سے پڑ جائے۔ مثلا چھوٹو، نامنی، اچھو، چھوٹو، کلو، اس طرح کے جو نام پڑ جاتے ہیں عرفیت کہا جاتا ہے۔ تو مرزا اسد اللہ بیگ خان کا تخلص تھا غالب اور ان کی عرفیت تھی مرزا نوشہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے پڑھتے ہیں۔ غالب سے پہلے اردو غزل پرانے انداز و خیالات کی حامل تھی، لیکن آپ نے فلسفہ سیاست، معاش اور معاشرت جیسے موضوعات کو نئے انداز سے پیش کیا۔ تو جو مرزا غالب تھے ان سے پہلے جو اردو شاعری ہوا کرتی تھی اس کے اندر بہت زیادہ پرانے طریقے اور پرانے انداز اور پرانے خیالات جو تھے ان کا پرچار کیا جاتا تھا، اور شاعری جو تھی وہ پرانی طرز کی تھی۔ مرزا غالب نے جو شاعری کی اردو میں، اس مرزا غالب کی شاعری میں جدیدیت تھی، مرزا غالب کی شاعری میں نیا پن تھا، اور مرزا غالب کی شاعری جو تھی اس میں وہ پرانے انداز اور وہ پرانے خیالات نہیں ملتے تھے جو کہ مرزا سے پہلے کے دور میں تھے۔ جو ندرت بیان، تنوع اور رفت خیال ان کی شاعری کا خاصہ تھا۔ اب یہ مشکل الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ ندرت بیان، تنوع اور رفت خیال، تو آپ کو پریشان نہیں ہونا، ابھی اس کا مطلب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ندرت بیان سے مراد یہ ہے کہ ان کے اشعار میں انوکھا پن ملتا ہے، ان کے اشعار میں نئی اور اچھوتی باتیں ملتی ہیں۔ تنوع سے مراد ہے قسم قسم کے نئے اچھوتے خیالات ان کی شاعری میں ہمیں ملتے ہیں۔ اور رفت خیال سے مراد یہ ہے ان کی سوچ اور ان کے خیالات میں ہمیں بڑائی اور بزرگی نظر آتی ہے، ان کی سوچ میں ہمیں بلندی نظر آتی ہے، اور بہت ہی محترم اور عزت والی باتیں وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں۔ کیونکہ آپ لوگ اردو شاعری کو پہلی دفعہ اتنی زیادہ تفصیل سے پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو بہت ہی آسان سے الفاظ میں یہ تمام باتیں سمجھائیں، اور اس سے زیادہ تفصیل میں اگر ہم جا کر آپ کو یہ باتیں سمجھائیں گے تو وہ سب کچھ آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گا، اور اردو کے موٹے الفاظ بھی آپ کو یاد نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب آگے پڑھتے ہیں۔ جو کتاب میں متن لکھا ہوا ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد غالب کی شاعری کی خصوصیات آپ کو تھوڑی سی اور آسان الفاظ میں بتائیں گے، جو آپ کو یاد کرنے میں بھی آسان رہیں گی اور سمجھنے میں بھی آپ کو بہت آسانی رہے گی۔ آپ کی دیگر کتابوں کے علاوہ دیوان غالب اور کلیات غالب فارسی بہت مشہور ہیں۔ مرزا غالب کو اردو زبان کے علاوہ فارسی زبان کے اوپر عبور حاصل تھا، اور ان کی شاعری کے اندر ہمیں فارسی اور اردو کی تراکیب اور فارسی اور اردو کا ایک ساتھ بہت خوبصورتی سے استعمال جا بجا ملتا ہے اور نظر آتا ہے۔ غالب کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے اپنا استاد مقرر کیا، اور دبیر الملک نظام جنگ نجم الدولہ کے خطابات دیے۔ عہد مغلیہ کا ایک خطاب تھا، ایک عہدہ تھا جس کو دبیر الملک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ نظام جنگ
نظام جنگ سے مراد ہے جنگ کا صلاح کار یا جنگ میں مشورہ دینے والا. یہ بھی ایک خطاب تھا جو غالب کو مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے دے رکھا تھا. اور اس کے علاوہ ان کا ایک خطاب تھا نجم الدولہ. نجم کا مطلب ہوتا ہے ستارہ، اور دولہ جو ہے دولہ یا دولت حکومت کو کہتے ہیں. نجم الدولہ سے مراد ہے حکومت کا ستارہ. یہ تمام خطابات غالب کو اس وقت کی حکومت نے، یعنی کہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، ان کی حکومت نے غالب کو دے رکھے تھے. کیونکہ جو آخری مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، وہ بھی شاعری کیا کرتے تھے، اور انہوں نے غالب کو بطور استاد اپنے دربار میں مقرر کر رکھا تھا. بہادر شاہ ظفر کی ایک غزل آپ کے کورس میں موجود ہے جو آپ آگے جا کر پڑھیں گے.